حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار علوم و فنون سے نوازا تھا۔ ولایت کے منکرین بھی آپ کے تابحر علمی اور اخلاق حسنہ کے گرویدہ ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ مولانا بدر الدین اسحاق بن منہاج الدین بخاری، جو معقولات و منقولات کے بے نظیر فاضل تھے، شہر دہلی کے مغربی مدرسے میں درس دیا کرتے تھے۔ وہ علم باطن کے شدید منکر اور درویشوں سے سوء باطن رکھتے تھے۔ اتفاقاً ان کو چند مشکل مسائل پیش آئے۔ معاصر علماء ان کی علمی مشکلات کو حل کرنے سے قاصر تھے۔ ان مسائل کو لے کر مولانا بدر الدین بخارا کے لیے روانہ ہوئے۔ دوران سفر وجودن میں قیام کیا۔ ان کے ہم سفر رفقا بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے آمادہ ہوئے، اور ان کے رفقا نے ان سے بھی بارگاہ عالی میں چلنے کا اصرار کیا۔ مولانا نے بڑی بے اعتنائی سے یہ جواب دیا، تم جاؤ، میں نے بہت سے ایسے شیخ دیکھے ہیں، ان کی صحبت میں وقت ضائع کرنے سے کیا فائدہ؟ لیکن رفقا کا اصرار بڑھا تو مولانا بدر الدین حضرت بابا فرید کے آستانہ کرم پر پہنچے۔ تھوڑی دیر بعد بابا فرید نے مولانا کی طرف توجہ فرمائی۔ دوران گفتگو تمام پیچیدہ مسائل حل اور علمی دقائق روشن ہو گئے۔ کشف اور علوم و فنون کی رمز شناسی نے مولانا کو اس قدر متاثر کیا کہ مشائخ سے ان کا انکار جاتا رہا، اور سچی توبہ کر کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے۔ بخارا کا ارادہ ترک کر کے وجودن ہی میں مقیم ہو گئے۔ شب و روز بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر فیض حاصل کرتے۔ جنگل سے لکڑیوں کا گٹھا سر پر لاد کر باورچی خانے میں لاتے۔ آپ کو بابا فرید کی دامادی اور خلافت کا شرف بھی ملا۔ انوار الفرید میں ہے کہ جب حضرت بابا فرید نے مسئلہ حل فرما دیا تو حضرت سیدنا بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ بے اختیار پکار اٹھے، جس چیز کے لیے میں بخارا جانا چاہتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ یہاں مل گیا۔ حضرت ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنا ایک واقعہ یوں بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ میں حضرت گنج شکر کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ مجھے فقہ و نحو وغیرہ سے واقفیت نہ تھی، بس علم اخلاق پڑھایا کرتا تھا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ حضرت تو بہت بڑے فاضل ہیں، اور آپ کی مجلس میں اہل علم جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے مجھ سے ان علوم سے متعلق کچھ پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ بھری محفل میں شرمندگی ہوگی۔ کیا ہی اچھا ہو کہ حضرت مجھ سے صرف اس علم سے متعلق سوال کریں جس پر مجھے عبور حاصل ہے۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ حضرت بابا فرید میری جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا، مولانا، تنقیح مناظرہ کیا ہے؟ چنانچہ یہ سوال میرے موضوع سے متعلق تھا، اسی لیے مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ میں نے نہایت عمدگی سے اس کا جواب عرض کیا۔ اس کے بعد حضرت بابا فرید نے اس سوال کے جواب میں جو بے نظیر تقریر فرمائی اور نکات بیان فرمائے وہ کبھی میرے خواب و خیال میں بھی نہیں آئے تھے۔ اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ حضرت بابا فرید کو تمام علوم پر دسترس حاصل ہے۔ حضرت سید فصیح الدین رحمۃ اللہ علیہ کو کئی علوم پر عبور حاصل تھا، بلکہ ایک موقع پر تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی علمی صلاحیت کا لوہا دہلی کے علماء سے بھی منوا لیا۔ اسی لیے پہلے آپ کسی اور عالم کو خود سے برتر نہ سمجھتے تھے۔ ایک دن آپ حضرت بابا فرید کا امتحان لینے پاک پتن آئے اور آپ کی بارگاہ میں آ کر مناظرانہ انداز میں سوالات کرنے لگے۔ حضرت بابا فرید مناظرانہ انداز پسند نہیں فرماتے تھے، لہذا آپ خاموش رہے، لیکن آپ کے مرید کامل حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے نہ رہا گیا۔ انہوں نے تمام سوالات کے نہایت مدلل جواب دے دیے، جس سے حضرت فصیح الدین کو سخت شرمندہ ہو کر واپس لوٹنا پڑا۔ ان کے جانے کے بعد حضرت بابا فرید
نظام الدین اولیاء کی جانب متوجہ ہوئے اور ناراضی سے ارشاد فرمایا، آپ کے یوں جواب دینے سے ان کی دل آزاری ہوئی ہے، کیونکہ مولانا فصیح الدین پندار علم میں مبتلا تھے اور اس کے ٹوٹنے سے انہیں سخت تکلیف ہوئی۔ جائیے اور ان کی دلجوئی کیجیے۔ حضرت نظام الدین اولیاء حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے فوراً حضرت فصیح الدین کے پاس تشریف لائے اور معاذرت کی۔ آپ کی معاذرت پر حضرت فصیح الدین نے کہا، مولانا، آپ کیوں معاذرت کر رہے ہیں؟ آپ نے تو بالکل درست جوابات دیے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا، دراصل حضرت بابا فرید آپ کی دلجوئی کو میرے جوابات پر ترجیح دیتے تھے، اس لیے میرے جوابات دینے پر ناراض ہوئے اور مجھے معاذرت کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ سن کر حضرت فصیح الدین بہت متاثر ہوئے اور نظام الدین اولیاء کے ساتھ پاک پتن روانہ ہوئے اور بابا فرید سے بیعت کی التجا کی۔ حضرت بابا فرید نے فرمایا، میں اس شرط پر مرید کرتا ہوں کہ اپنا پندار علمی باہر نکال دیجئے اور آئندہ کسی سے بھی بحث و مناظرہ نہ کیجیے۔ قرآنی حکم کے مطابق تبلیغ حق حکمت سے ہونی چاہیے، نہ کہ دباؤ سے۔ بحث و مناظرے میں شکست کھانے کے بعد دل میں ضد و نفرت پیدا ہوتی ہے اور حق قبول کرنے کی توفیق جاتی رہتی ہے، پھر اس دروازے کو کھولنے میں بڑی دیر لگتی ہے۔ اس کے بعد حضرت بابا فرید نے فارسی اشعار میں جو نصیحت فرمائی اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، مانا کہ آپ رات بھر نمازیں پڑھتے ہیں اور دن کو تیمارداری کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے جب تک آپ اپنے دل کو کینہ سے خالی نہیں کریں گے تو یہ سب کچھ کرنا ایسا ہی ہوگا جیسے ایک کانٹے پر سینکڑوں پھول کے ٹوکرے نچھاور کر دیے جائیں۔ یہ سن کر حضرت مولانا فصیح الدین نے بحث و مناظرہ سے توبہ فرما لی۔ پھر حضرت بابا فرید نے آپ کو مرید فرما لیا۔ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے حضرت وحید الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر سے پیدل چل کر پاک پتن تشریف لائے اور بابا فرید کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور بیعت ہونے کے لیے عرض کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں تو ایک ریزہ آپ کے گھر سے مانگ کر لایا ہوں، یہ خلاف ادب ہے کہ میں آپ سے بیعت لوں اور آپ کو مرید کروں۔ یہ سن کر حضرت وحید الدین آپ کے قدموں میں گر گئے اور نہایت عاجزی سے عرض کی، اے آقا، مجھے آپ جیسا کوئی نظر نہیں آتا، میں کہاں جاؤں، کس سے بیعت کروں تاکہ سعادت پاؤں؟ میں تو ہرگز آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔